السلام علیکم پیارے دوستو۔ ملک شام کا سب سے بڑا یہودی عالم مکہ سے کچھ فاصلے پر آ کر آباد ہو گیا، جس کا نام ایس تھا۔ جلد ہی اس کی خانگاہ مشہور ہو گئی اور لوگ دور دراز سے اس عالم کے پاس آنے لگے۔ وہ اکثر سامان خریدنے کے لیے مکہ کے بازار میں آتا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا، زمانہ قریب ہے کہ قریش میں ایک ایسا بچہ ہوگا کہ جس کے پیچھے سارا عرب ہو جائے گا۔ مکہ کے دیگر قبائل اس کے سامنے پست ہو جائیں گے، بہت سے اجمی شہر بھی اس کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تم میں سے جو اس کی نبوت کا زمانہ پائے تو اس کی پیروی ضرور کرنا۔ جب بھی وہ یہودی عالم مکہ آتا تو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کے گھر جاتا اور بچے کو ننگا کر کے دیکھتا اور کہتا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، ایک دن جب وہ مکہ آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی عالم حضرت مطلب کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے آپ کا لڑکا دیکھنا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بچہ عالم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دکھایا، پھر بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن کی تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں، آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیے، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے بہت زیادہ حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی قدر سخت مخالفت ہوگی۔ دنیا کسی اور کی اتنی مخالف نہیں ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ بات سن کر عبد المطلب نے ایسے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کی وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامت اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کے پیش گوئیوں سے معلوم کی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حبش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کی تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک وقت یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کیسرا نوشیروانوں کا محل ہلنے لگا اور ان میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروانوں کا
یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پورے سلطنت میں دہشت اور خوف پھیل گیا۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 پنجرے ٹوٹ کر نیچے آن گرے تھے۔ آپ کی پیدائش ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کی تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کی تمام آتش کدوں کی آگ انن فنن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کی واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستیہ ہے۔ نوشہروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستیہ سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک ایسے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تو پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کی 7ویں دن عبد المالک نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہارے قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد کا نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دنوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علماء سہیلی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاتھ اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔